الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج اللہ رب العالمین کا ہم سب پہ بہت بڑا یہ احسان ہوا ہے کہ اس رب نے ہمیں آج وہ عظیم مجلس عطا فرمائی ہے کہ ایسی مجلسوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی مجلس لگتی ہے جس میں قال اللہ و قال رسول کی بات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو اس مجلس کو سننے کے لیے نہیں آیا ہوتا لیکن پاس سے گزرتے ہو وہ کہتا ہے چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ ایسی مجلس ہے، یہ اللہ کا خاص احسان ہوا ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں یہ مجلس عطا فرمائی آج۔ تو بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو جب سے پیدا کیا اس وقت سے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے کے لیے۔ اسی سلسلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کے سلسلہ کو منقطع کر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے، آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول۔ اب کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ کی ایک ذمہ داری تھی جو اس وقت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تھی کہ جب کوئی قوم گناہ کرتی، ظلم کرتی، زیادتی کرتی، کسی قوم کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتی تو اللہ اپنا پیغمبر بھیجتے، اللہ اپنا نمائندہ بھیجتے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اس سلسلہ کو منقطع کر دیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ ڈالی۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا اب اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ کام کرے جو نبیوں کا کام تھا۔ نبیوں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو رب کی توحید کی دعوت دینا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرماتے ہیں لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں رسول بھیجنے کا مقصد اللہ نے یہاں دو بیان کیے، ان اعبدوا اللہ، ایک تو لوگ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں ان سے لوگوں کو بچا لیا۔ اسی منہج کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اب یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی لگائی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 110 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے اب لوگوں کو دینا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ جس چیز کا تمہیں علم ہے کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس کی تمیز کروانی۔ جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں ان کے اوپر کاربند رہنے کے لیے لوگوں کو واضح و نصیحت بھی کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ میرے اور
آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب ہم نے یہ کام کرنا، کیونکہ کسی نبی اور کسی رسول نے اب لوگوں کو کسی گناہ سے روکنے کے لیے نہیں آنا، کسی ظلم اور کسی زیادتی سے روکنے کے لیے نہیں آنا۔ اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور یہی اہل ایمان کی صفات میں سے جو ہے وہ دو صفتیں اللہ رب العالمین یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ ایک لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور دوسرا گناہ سے روکنا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نیکی کی دعوت دینے والے ہوں، برائی کو دیکھو، گناہ کو دیکھو، آنکھیں بند کر لو، چھوڑو یار، اس کا اپنا مسئلہ ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی گناہ کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، کسی منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہے، تو اپنی زبان سے اس کو نصیحت کرے کہ یہ کام ٹھیک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قدر مظلوم ہے، اس قدر ڈرا اور سہما ہوا ہے، کسی کے سامنے حق نہیں رکھ سکتا، بول نہیں سکتا، آپ نے فرمایا اپنے دل میں برا جانے۔ آپ نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ برائی کو برائی جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ جب انسان برائی کو برائی سمجھے ہی نہ تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ایمان اندر موجود ہی نہیں۔ اگر ایمان ہو تو پھر ہم گاڑی میں بیٹھے میں پتہ چلے گاڑی والے نے گانے لگائے، یار یہ غلط کام ہے، 18 بندوں سے گناہ کروا رہا ہے، ان کے کانوں میں بھی یہ حرام آواز پہنچ رہی ہے جس سے ہمارے رسول نے منع کیا ہے، ہمارے پیغمبر نے منع کیا ہے، آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو داعی ہونا چاہیے، ہر بندے کو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو مولوی ہوگا یا پھر جو داڑھی رکھ لے گا، سر پہ ٹوپی پہن لے گا، وہی دین کا کام کرے گا، اب اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میری تو داڑھی بھی نہیں ہے، میرا تو لباس بھی اس قابل نہیں ہے میں کسی کو کچھ بتا سکوں۔ حالانکہ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہے تو ایمان اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اب مسلمان ہوں، میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اب وہ لوگوں کو گناہ سے روکے اور نیکی کرنے کی دعوت دے۔ اور تیسری بات اللہ بیان فرما رہے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ پر ایمان کیا ہے؟ جب آپ نے اپنے رب کو رب مان لیا، پھر رب کے علاوہ کسی اور کو نہ